پھر منصور اپنا منہ محمد بن اشعث کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، خراسان میں کش والوں کے خلاف جو تم نے ابو داؤد خالد بن ابراہیم کی پسپائی کے باوجود شکست دی، اس پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ تم نے ابو مسلم خراسانی کے ارادوں اور سازشوں کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے کتنی خوشی ہوئی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابو مسلم خراسانی نے چاہا تھا کہ تمہیں شکست سے دوچار کر کے ہماری نگاہوں میں گرا دے۔ اس موقع پر اگر تمہیں شکست بھی ہو جاتی تو قسم اللہ پاک کی تمہاری حیثیت میری نگاہوں میں بہت زیادہ قابل تکریم ہو جاتی، اس لیے کہ تمہیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ محمد بن اشعث سے ملنے کے بعد ابو جعفر منصور اپنے بھائی صفح کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر صفح نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کی آمد سے پہلے ہم سب ابو مسلم خراسانی ہی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ اس نے ہر حد کو پامال کر دیا ہے، اپنی حدود سے باہر نکل گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شمالی علاقوں کا مطلق العنان حکمران سمجھنے لگا ہے۔ خراسان کے اندر جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے اس سلسلے میں مجھ سے نہ کوئی مشورہ لیتا ہے اور نہ ہی میری اجازت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خراسان میں ایک خود مختار سلطنت قائم کرنے کے درپے ہو گیا ہے، جبکہ ہم اس کے اس اقدام کو ناپسند کریں گے نہ برداشت کریں گے۔ میرے بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ اپنی جگہ الجزیرہ میں کسی کو حاکم مقرر کر کے آئے ہو؟ اس پر ابو جعفر منصور نے گلا صاف کیا، کہنے لگا، میں وہاں اپنی طرف سے مکاتب بن حکیم کو مامور کر کے آیا ہوں، کیونکہ وہ ہمارا مخلص اور جانثار ہے، لہٰذا اس پر ہر طرح سے اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو جعفر منصور جب خاموش ہوا تب صفا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی تمہاری غیر موجودگی میں ابو مسلم خراسانی نے اپنا ایک قاصد میری طرف روانہ کیا تھا۔ اس وقت محمد بن اشعث اور خازم بن خزیمہ دونوں مدائن کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے۔ اپنا قاصد بھیج کر ابو مسلم خراسانی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ محمد بن اشعث کو اس کی طرف روانہ کر دیا جائے اور وہ شمالی مہموں میں اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ صفا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ بیچ میں ابو جعفر منصور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ابو مسلم خراسانی ایسا اس لیے چاہتا ہے کہ وہ محمد بن اشعث کو اپنے سامنے زیر کرے۔ ابو مسلم خراسانی تیغزنی اور دوسرے فنون حرب و ضرب میں محمد بن اشعث اور خازم بن خزیمہ کو اپنا سب سے بڑا حریف خیال کرتا ہے۔ اس بنا پر وہ ان دونوں کو ہی اپنے سامنے زیر کرنے کے درپے ہے۔ جہاں تک خازم بن خزیمہ کا تعلق ہے تو اس کے معاملے میں وہ جذباتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر محمد بن اشعث کو اپنے سامنے زیر کر لیا جائے تو خازم بن خزیمہ خود ہی اس کے سامنے زیر ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن ابو مسلم خراسانی کی یہ دیرینہ اور بری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اس کی بات کا کیا جواب دیا؟ جواب میں صفا مسکرایا اور کہنے لگا، جب اس نے قاصد بھیج کر یہ مطالبہ کیا تب میں نے محمد بن اشعث سے اس کا رد عمل جاننے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ مدائن میں قیام کیے ہوئے تھا، چنانچہ اس نے کہلا بھیجا کہ اس کا اور ابو مسلم خراسانی کا تیغزنی کا مقابلہ کرا دیا جائے۔ تیغزنی کے مقابلے میں جو جیتے وہی کماندار رہے گا، دوسرا اس کے ماتحت کام کرے گا۔ اس کے علاوہ جیتنے والا ہی خراسان کا حاکم ہوگا۔ ابو جعفر منصور، میرے عزیز بھائی، میں نے یہ پیغام نہ صرف ابو مسلم خراسانی کے قاصد کے ہاتھ بھیجا بلکہ اپنے چھوٹے سالاروں میں سے صباح بن نعمان کو بھی یہ پیغام دے کر بھیجا۔ ابو مسلم ایسا سرکش، ایسا بے مہار ہو چکا ہے کہ اس نے صبح بن نعمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا کہ ابن نعمان ہمیشہ محمد بن اشعث کے حق میں بولنے والا تھا۔ میرے بھائی، میں نے تمہیں اب اس لیے بلایا ہے کہ تم ایک وفد اور چند محافظ دستوں کے ساتھ خراسان کا رخ کرو اور وہاں ابو مسلم خراسانی سے میری خلافت کی بیعت لو۔ اس کا ایسا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یاد رکھنا آنے والے دور میں وہ خراسان ہی نہیں دوسرے کئی صوبوں میں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کر کے اپنی خود مختاری اور علیحدہ مملکت کا اعلان کر دے گا۔ لہٰذا ابو مسلم خراسانی کو ابھی سے اپنی گرفت میں کر لینا چاہیے۔ پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب تم خراسان کی طرف روانہ ہوگے تو محمد بن اشعث کو تمہارے ساتھ کر دوں گا، لیکن اب میں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ایک لمبی مہم سے آیا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر تمہارے ساتھ جاتا ہے تو اس کی موجودگی میں ابو مسلم خراسانی خار کھائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میں اس کے خلاف حرکت میں آنے سے ہچکچاؤں گا نہیں۔ صفا یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب ابو جعفر منصور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں کل یہاں سے خراسان کی طرف کوچ کروں گا، ابو مسلم خراسانی سے ملوں گا،
اس سے آپ کی بیعت لوں گا، پھر دیکھوں گا کہ کیا احوال ہیں۔ اگر اس نے سمرقند کے اندر ہمارے خلاف اور اپنے حق میں ماحول بنا رکھا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اسے خراسان کی حاکمیت سے معزول کر کے کسی اور صوبے کا حاکم مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آنے والے دور میں ہمیں اس ابو مسلم خراسانی کو اپنی گرفت میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ صفح کے علاوہ ان دونوں کے چچا عبداللہ بن علی نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد صفح اٹھ کھڑا ہوا، سب کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ محمد بن اشد اور خازم بن خزیمہ اپنے گھر چلے گئے۔ ابو جعفر منصور نے صرف ایک بار شب انبار میں قیام کیا۔ دوسرے روز وہ ایک وفد اور چند محافظ دستوں کے ساتھ خراسان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے عباسی خلیفہ صفح نے جب اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو خراسان کی طرف بیعت لینے کے لیے بھیجا اور اپنے بھائی کے ہاتھ ہی اس نے ابو مسلم کے نام خراسان کی سند گورنری بھیجی، یہ صفح کی طرف سے ابو مسلم کے لیے ایک انعام اور اس کی کارروائیوں کے لیے عمدہ تحفہ تھا۔ لیکن ابو مسلم خراسانی کی عادات بگڑ چکی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے لگا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اب بنو عباس کی خلافت صرف اس کے دم سے قائم ہے، اور جس روز اس نے بنو عباس کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا، اسی روز بنو عباس کی خلافت کی عمارت ریت کے گھروندے کی طرح زمین پر آ رہے گی۔ چنانچہ انہی خیالات کے تحت ابو مسلم خراسانی کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ یہی معاملہ اس نے عباسی خلیفہ صفح کے بڑے بھائی ابو جعفر منصور کے ساتھ کیا۔ ابو جعفر منصور جب ابو مسلم کے پاس خراسان پہنچا تو مورخین لکھتے ہیں کہ ابو مسلم کا برتاؤ ابو جعفر منصور کے ساتھ مؤدبانہ نہیں تھا، بلکہ اس کی ہر ایک حرکت سے خودسری اور مطلق العنانی محسوس ہوتی تھی، اور اسے ابو جعفر منصور نے بری طرح محسوس کیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ ابو مسلم اور ابو جعفر منصور کے درمیان ایک کشیدگی دلوں میں پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ خراسان سے واپسی کے بعد ابو جعفر منصور نے اپنے چھوٹے بھائی اور عباسیوں کے خلیفہ اول کو سارے حالات کہہ سنائے۔ اس پر صفح بھی ابو مسلم خراسانی کی طرف سے فکر میں پڑ گیا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ ابو مسلم کے اقتدار و اختیار اور تسلط کو اب کسی طرح کم کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ابو مسلم خراسانی بھی محتاط ہو گیا تھا۔ وہ چونکہ اقتدار پسند تھا، لہٰذا اس کو جب خلیفہ صفح کی طرف سے شبہ پیدا ہوا تو اس نے صرف خراسان ہی نہیں، اپنے اثر و اقتدار کو ناکافی سمجھ کر عراق اور حجاز کی طرف بھی اپنے نقیبوں اور اپنے مخبروں کے ذریعے گرفت کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو عباسیوں کو کچل کر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ ابو مسلم کے ان ارادوں سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں، ایک ایسے شخص کا جو دعوت عباسیہ کو کامیاب بنا چکا تھا، حجاز، عراق اور تمام اسلامی ممالک پر اپنی مقبولیت بڑھانے کا مخفی طریقے سے آمادہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن اس کو یہ بات یاد نہ رہی تھی کہ اس کے مقابلے میں وہ خاندان ہے جس میں محمد بن علی، ابراہیم بن محمد جیسے اشخاص یعنی بانی تحریک عباسیہ پیدا ہو چکے ہیں اور خلافت بنو امیہ کی بربادی سے پار ہو کر ابھی اس کے سر پر قابض ہیں۔ ابو مسلم خراسانی نے اگرچہ عباسیوں کے لیے بہت کام کیا تھا، لیکن وہ اس کام میں عباسیوں کا شاگرد تھا اور عباسیوں کا ہی تربیت یافتہ تھا۔ اسی دوران ایک اور حادثہ آن نمودار ہوا، وہ یہ کہ ابو مسلم خراسانی نے صفح نے حج کی اجازت طلب کی۔ صفح چونکہ اب ابو مسلم خراسانی کی طرف سے بد دل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ ابو مسلم خراسانی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی منصور سے کہا کہ وہ بھی حج کرنے کے لیے ایک عرضداشت مجھے بھیج دے، اور ساتھ ہی اسے کہا کہ وہ فوراً حج کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اسے امیر حج بنا کر بھیجے گا تاکہ اگر ابو مسلم خراسانی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہارے ماتحت ہو جائے۔ اسے امیر حج بنا کر میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ چنانچہ ابو منصور حج کے لیے تیار ہو گیا اور اسے صفح نے امیر حج مقرر کر دیا۔ دوسری طرف خلیفہ صفح نے ابو مسلم خراسانی کو بھی حج کی اجازت دے دی اور لکھا کہ 500 آدمیوں سے زیادہ اپنے ہمراہ نہ لانا۔ صفح کے اس حکم کے جواب میں ابو مسلم نے پیغام بھیجا کہ لوگوں کو مجھ سے عداوت ہے، اتنے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ سفر کرنے میں مجھے جان کا خطرہ ہے۔
صفا نے پھر پیغام بھجوایا کہ اگر یہ بات ہے تو زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی کافی ہیں۔ زیادہ مسلح آدمیوں کا ساتھ ہونا اس لیے باعث تکلیف ہوگا کہ سفر میں سامان رسد کی فراہمی دشوار ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو مسلم خراسانی نے پھر بھی صفا کی بات نہ مانی۔ وہ خراسان کے مرکزی شہر مرو سے 8000 کے مسلح لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب خراسان کی حدود پر پہنچا تو 7000 کے لشکر کو سرحدی مقام پر پڑاؤ کر کے قیام کرنے کا حکم دیا اور 1000 جنگجوؤں کے ساتھ وہ دارالحکومت انبار کی طرف بڑھا۔ صفا ابو مسلم کے خلاف کسی مناسب موقع پر حرکت میں آنا چاہتا تھا، لہٰذا اس موقع پر صفا نے اپنے بڑے بڑے نامی سالاروں کو استقبال کے لیے بھیجا۔ اس طرح جب ابو مسلم خراسانی صفا کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کی بے حد تعظیم و تکریم کی گئی اور کہا کہ اس سال میرے بھائی ابو جعفر منصور کا ارادہ حج نہ ہوتا تو میں تمہیں کو امیر حج مقرر کرتا۔ اس طرح ابو مسلم خراسانی کے امیر حج ہونے کی خواہش پوری ہونے سے رہ گئی۔ الغرض ابو جعفر منصور اور ابو مسلم خراسانی دونوں انبار سے حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو مسلم خراسان سے اپنے ساتھ بہت بڑا خزانہ لے کر آیا تھا۔ دوسرے منصور کی میت اسے ہرگز پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ آزادانہ بہت سے کام جو کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہر منزل پر ابو جعفر منصور کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے کنویں کھدوائے، سرائیں بنائیں، مسافروں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے کام کیے، کپڑے تقسیم کیے، لنگر خانے جاری کیے اور لوگوں کو بے دریغ انعام دیے۔ اپنی سخاوت اور بخشش کے ایسے نمونے دکھائے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ ابو مسلم خراسانی ایسا ہی چاہتا تھا۔ مکہ میں یہی کام اس نے وسیع پیمانے پر کیے، جہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایام حج گزرنے پر ابو جعفر منصور نے روانگی کا قصد نہیں کیا تھا کہ ابو مسلم مکہ سے روانہ ہو گیا۔ مکہ سے 2 منزل اس طرف آ گیا تھا کہ دارالخلافہ انبار کا قاصد اس کو ملا، جو صفا کے مرنے کی خبر اور ابو جعفر منصور کے خلیفہ ہونے کی خوشخبری لے کر ابو جعفر منصور کے پاس جا رہا تھا۔ ابو مسلم نے اس قاصد کو 2 روز تک اپنے پاس روکے رکھا، پھر منصور کے پاس روانہ کر دیا۔ ابو منصور کو ابو مسلم کے پہلے ہی روانہ ہونے کا ملال تھا۔ اب اسے اور رنج ہوا کہ ابو مسلم نے اس خبر کو سنتے ہی ابو منصور کو خلافت کی مبارکباد نہیں بھیجی، بیعت کرنے کے لیے نہیں ٹھہرا۔ سب سے پہلے اسی کو بیعت کرنی چاہیے تھی۔ کم از کم ابو منصور کے آنے تک اسی مقام پر قیام کرنا نہایت ضروری تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کرتے۔ ابو جعفر منصور یہ خبر سنتے ہی فوراً مکہ سے روانہ ہو گیا، لیکن ابو منصور اس سے آگے آگے سفر کرتا ہوا انبار پہنچا اور ابو مسلم اس کے بعد انبار میں داخل ہوا۔ دراصل ابو مسلم خراسانی اور ابو جعفر منصور کو روانہ کرنے کے بعد عباسی خلیفہ عباس عبداللہ صفا 4 برس 8 مہینے خلافت کرنے کے بعد 13 ذی الحجہ کو فوت ہوا۔ اس کے چچا عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، انبار میں دفن کر دیا گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی ابو جعفر منصور اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی کا عہد نامہ لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اپنے اہل بیت کی مہریں لگا کر عیسیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ چونکہ منصور موجود نہیں تھا، اس لیے عیسیٰ بن موسیٰ نے منصور کی خلافت کے لیے لوگوں کی بیعت لی اور اس واقعے کی اطلاع کے لیے قاصد مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ابو العباس عبداللہ صفا نے مال و دولت سے اپنی خلافت کے قیام اور استحکام میں اسی طرح کام لیا جس طرح بانی خلافت بنو امیہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لیا کرتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سخاوت کے لیے اپنے مخالفوں یعنی علویوں تک کا منہ بند کر دیا تھا اور ان کو اپنا ہمدرد بنا لینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی طرح بانی خلافت عباسیہ صفا کے مقابلے پر بھی علوی خلافت کے دعوے دار تھے۔ انہوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر بنو امیہ کو برباد کیا تھا اور اب عباسیہ خاندان میں خلافت کے چلے جانے سے وہ بالکل اسی طرح ناخوش تھے جیسے خاندان بنو امیہ کے خلافت کے چلے جانے سے ناراض تھے۔ عبداللہ صفا نے بھی علویوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح بے دریغ دولت دے کر خاموش کر دیا تھا۔ جب صفا کو کوفہ میں خلیفہ بنایا گیا تو عبداللہ بن حسن مثنی بن حسن بن علی اور دوسرے علوی لوگ کوفے میں آئے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ خلافت جو ہمارا حق تھا اس پر تم نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ وہی عبداللہ بن حسن مثنی ہیں جن کے لڑکے محمد کو مکہ میں مجلس کے اندر عباسیوں اور علویوں نے مل کر خلافت کے لیے منتخب کیا تھا۔
تمام حاضرین مجلس کے ساتھ ابو جعفر منصور نے بھی محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ صفاح نے عبداللہ بن حسن مثنی کی خدمت میں 10 لاکھ درہم پیش کر دیے، حالانکہ یہ رقم صفاح کے پاس اس وقت موجود نہ تھی، ابن مقرن سے قرض لے کر دی تھی۔ اس طرح ہر ایک علوی کو انعام و کرام سے مالا مال کر کے رخصت کیا گیا۔ عبداللہ بن حسن ابھی صفاح کے پاس سے رخصت نہ ہوئے تھے کہ مروان بن محمد کے قتل ہونے کی خبر اور بہت سے قیمتی جواہرات اور زیورات جو مال غنیمت میں آئے تھے وہ اس کے پاس پہنچے۔ صفاح نے وہ تمام قیمتی جواہرات اور زیورات بھی عبداللہ بن حسن مثنی کو دے دیے اور 80,000 دینار دے کر وہ زیورات ایک تاجر نے عبداللہ بن حسن سے خرید لیے۔ الغرض کہ عبداللہ صفاح نے اس کام میں ذرا بھی کوتاہی کی ہوتی تو یقیناً علوی اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے، اور اس وقت ممکن تھا بہت سے نقبا بھی جو کافی اثر رکھتے تھے ان کا ساتھ دیتے، اور عباسیوں کے لیے اپنی خلافت قائم رکھنا بے حد دشوار ہو جاتا۔ لہٰذا عبداللہ صفاح کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے تمام علویوں کو مال و دولت دے کر خاموش رکھا اور کسی کو مقابلے پر کھڑا نہ ہونے دیا۔ عبداللہ صفاح کی وفات کے بعد بھی علوی خروج پر آمادہ ہو گئے، مگر اب خلافت عباسیہ تو مستعد ہو چکی تھی۔ بہرحال ابو جعفر منصور حج کے بعد انبار پہنچا اور وہ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ ہوا۔ جہاں تک اس کے نسب کا تعلق ہے وہ ابو جعفر عبداللہ منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے تھا۔ اس کی ماں جس کا نام سلامہ تھا بربری لانڈی تھی۔ ابو جعفر منصور ہجری میں 95 ہجری میں اپنے دادا کی حیات میں پیدا ہوا، یعنی روایتوں کے بموجب وہ 101 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ ابو جعفر منصور ہیبت، شجاعت، جبروت، عقل اور رائے میں خصوصی امتیاز رکھتا تھا۔ لہو و لعب کے پاس نہ پھٹکتا تھا، ادب و فقہ کا عامل کامل تھا۔ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا سے انکار کرنے کے جرم میں قید کر دیا تھا۔ انہوں نے قید خانے میں ہی انتقال کیا۔ بعض کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور پر خروج کرنے کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے انہیں زہر دلوا دیا تھا۔ منصور نہایت فصیح و بلیغ اور خوش تقریر شخص تھا، حرص و بغض سے اس کو محتم کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن معاویہ بن حشام بن عبد الملک اموی نے 138 ہجری یعنی منصور کے عہد خلافت میں اندلس میں اپنی حکومت قائم کی۔ مورخ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب منصور طالب علمی میں ادھر ادھر پھرا کرتا تھا تو ایک روز کسی منزل پر اترا تو چوکیدار نے اس سے 2 درہم محصول کے مانگے اور کہا کہ جب تک محصول ادا نہ کرو گے اس منزل پر نہ ٹھہر سکو گے۔ منصور نے کہا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں، مجھے معاف کر دو، مگر وہ نہ مانا۔ پھر منصور نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹوں میں سے ہوں، وہ پھر بھی نہ مانا۔ منصور نے کہا کہ میں قرآن مقدس جانتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اس نے پھر بھی نہ سنا۔ منصور نے کہا میں اعلیٰ فقیہ اور ماہر فرائض ہوں، وہ پھر بھی نہ مانا۔ آخر منصور کو 2 درہم دینے ہی پڑے۔ اسی روز سے منصور نے ارادہ کر لیا کہ مال و دولت جمع کرنا چاہیے۔ منصور نے ایک دفعہ اپنے بیٹے مہدی کو نصیحت کی کہ بادشاہ بغیر رعایا کی اطاعت کے قائم نہیں رہ سکتا اور رعایا بغیر عدل کے اطاعت نہیں کر سکتی۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو باوجود قدرت کے عفو کرے، اور سب سے بے وقوف وہ ہے جو ظلم کرے۔ کسی معاملے میں بلا غور و فکر حکم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ فکر و تحمل ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنا حسن دیکھ لیتا ہے۔ دیکھو، ہمیشہ نعمت کا شکر ادا کرنا، قدرت بھر عفو کرنا، تالیف قلوب کے ساتھ اطاعت کی امید رکھنا، فتح یابی کے بعد تواضع اور رحمت اختیار کرنا۔ ابو منصور عباسیوں کا دوسرا خلیفہ ہوا اور ابو مسلم خراسانی اسے خلیفہ تسلیم کرنے کے بعد خراسان کی طرف چلا گیا۔ اس وقت تو ابو منصور نے ابو مسلم خراسانی سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن ابو مسلم خراسانی کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت، اس کی پھیلتی ہوئی حرص و ہوس اور خراسان سے نکل کر دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کی تما نے ابو منصور کو چوکس اور فکر مند کر دیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جو ہی اسے موقع ملا ابو مسلم خراسانی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس پر ہاتھ ضرور ڈالوں گا۔ انبار شہر میں محمد بن اشد اپنی حویلی کے ایک کمرے میں اپنی ماں عبادہ بنت عبداللہ اور بہن خولہ بنت اشد کے ساتھ بیٹھا
کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ حویلی میں اس کے ساتھی سالاروں میں سے روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس داخل ہوئے۔